السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں، اور واقعتاً اگر دیکھا جائے تو ساری دعاؤں کو یاد کرنا ہر ایک کے لیے مشکل ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن کے درجے میں ہے۔ لیکن اگر یاد کرنا چاہے تو یاد کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ کم سے کم عام طور پر جو ہمیں دعا کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر مسجد آنے جانے کی دعا ہے، کھانے پینے کی دعائیں ہیں، کپڑا بدلنے کی، کپڑا پہننے کی دعا ہے، گھر آنے جانے کی دعا، یہ سب دعا تو یاد ہونی چاہیے۔ ایک اور چھوٹی سی دعا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور اس دعا کی برکت آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت آپ محسوس کریں گے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح چھوٹا سا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے تاکہ میری امت کے لیے کوئی مشکل بھی نہ ہو اور کوئی بھاری بھی نہ ہو، اور آسانی کے ساتھ اس پر عمل بھی کر لے۔ وہ کون سی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یا صحابی کو وہ دعا سکھلایا کرتے تھے؟ اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، دو لفظ ہے، اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک۔ اس دعا کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تا عمر، یعنی جب تک کہ تم زندہ رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ہنستا ہوا رکھے، مسکراتا ہوا رکھے، خوش و خرم رکھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ خوش رکھے۔ یہ کب پڑھنا ہے اور کہاں پڑھنا ہے اور کس کے لیے پڑھنا ہے؟ تو اس میں جو ہے تفصیل یہ ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کو، یعنی کسی بھی ایمان والے کو، خواہ وہ آپ کے والد صاحب ہے یا آپ کی والدہ ہے، امی ہے، یا آپ کی اہلیہ ہے، یا آپ کے شوہر ہے، یا آپ کی اولاد ہے، یا آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی ایمان والا ہے اور وہ پتہ نہیں کس معاملے میں وہ ہنس رہا ہے، کس وجہ سے وہ مسکرا رہا ہے، کس وجہ سے وہ خوش ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہنستے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے اس کو دے دیا کرو، اضحک اللہ سنک، اللہ تم کو یوں ہی ہنستا ہوا رکھے عمر بھر۔ اب ظاہر سی بات ہے، آئے دن ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بچہ کھیل رہا ہے، بچہ ہنس رہا ہے، بچہ مسکرا رہا ہے، یا اسی طریقے سے آپ کے گھر میں آپ کے بھائی بہن ہیں، یا بیوی ہے، یا آپ کے والدین ہیں، یا آپ کے دوسرے رشتہ دار ہیں، یا آپ کے استاذ ہیں، یا آپ کے شاگرد ہیں، یا اس طرح کوئی بھی ایمان والا، آپ جب بھی آپ ان کے اوپر آپ کی نظر پڑتی ہے، اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، یہ دعا پڑھ دیں گے، انشاءاللہ اس دعا کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، ایک تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا کہ یہ سنت تقریباً لوگ جانتے ہی نہیں ہے، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، تو انشاءاللہ 100 شہید کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ یہ سنت متروک ہے، لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ دوسرا فائدہ یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان والا کسی دوسرے ایمان والے کے لیے کسی چیز کے لیے دعا کرتا ہے، دعا دیتا ہے، تو فرشتے اس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ یہ چیز اس کو بھی عطا فرما، چونکہ اس کی ہنسی آپ کو اچھی لگ رہی ہے، مزید اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں اس کو کہ اللہ تم کو یوں ہی ہنستا ہوا رکھے، ایسے ہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مسکراتا ہوا رکھے، تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے اللہ اس کو بھی خوش رکھ، اللہ اس کو بھی ہنسی خوشی کے ساتھ اللہ اس کو بھی رکھ، اللہ اس کو بھی مسکراتا ہوا رکھ، تو اس طرح جو ہے فرشتے انشاءاللہ پھر ہمارے لیے دعا کریں گے۔ دن بھر میں اگر 10 آدمی کو دیکھ کر کے آپ نے 10 مرتبہ آپ نے دعا دے دی، تو گویا کہ 10 مسلمانوں کو آپ نے دعا دی، تو 10 فرشتے آپ کے لیے دعا، 10 فرشتوں کی دعا آپ کے ساتھ ہے۔ اس طرح جو ہے دن بھر میں پتہ نہیں کتنے ایمان والے صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، دیکھتے ہیں گھر ہی میں آپ دعا اتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ اگر سارا دن گننا چاہے تو گن نہیں سکتے ہیں، چونکہ اس میں بہت لمبی دعا بھی نہیں ہے کہ پڑھنے میں پھر اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، اضحک اللہ سنک، آسانی کے ساتھ یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہذا اس دعا کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اس دعا کی برکت آپ خود محسوس کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔